الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز حاضرین، سامعین کرام اور سامعات، آج انشاءاللہ العزیز سورہ نساء کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ نساء کا مطلب ہے عورت، اور چونکہ اس سورہ کے اندر عورتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے. اور آج ہماری ماں بہنوں کو زیادہ سے زیادہ غور و فکر کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک موقوف روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سورہ میں 5 ایسی آیات ہیں کہ مجھے ان 5 آیات کے ملنے پر اتنی خوشی ہوئی کہ پوری دنیا اور دنیا کے ساز و سامان بھی اگر مل جاتا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی. اور وہ 5 آیات کون کون سی آیات ہیں اسے بھی ہم دیکھ لیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبائر گناہ سے بچو گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کیا جائے گا، یعنی کہ جنت میں داخل کیا جائے گا. دوسری آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر تم ایک نیکی لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کا دوہرا ثواب دیں گے، ڈبل ثواب دیں گے. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کریں گے. پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ کبیرہ گناہ سے بچنے کے فائدے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. دوسری آیت میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اگر نیکی آدمی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے بلکہ اجر عظیم اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. اور تیسری آیت جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے دنیا اور دنیا کی ساری ساز و سامان سے بھی جو ہے پیاری ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، پارٹنر بنایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرتا. ہاں، دنیا میں اگر آدمی معافی مانگ لے تو پھر معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک ہی کی حالت میں آدمی گزر گیا تو پھر کبھی اس کی معافی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ چاہا تو اس صورت میں معاف کر دیتا ہے. ومن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد افترا، تو وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ اور بہتان باندھتا ہے، اثما عظیما، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. چوتھی آیت جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت پسند تھی وہ کیا تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے. اور کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کریں، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں، جاؤک، اور نبی کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کی ہم معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگیں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ رب العالمین کو رحم کرنے والا اور اسی طریقے سے توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے. بس 2 وقت ایسا ہے کہ جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی.
جب آدمی موت کے بالکل آخری اسٹیج میں ہو، گرگرے کی حالات میں ہو، ایسے وقت میں اگر وہ توبہ کرتا ہے یا یہ کہ ایمان لاتا ہے تو اس صورت میں اس کا ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرا وقت ہے کہ جب قیامت سے پہلے کیا ہوگا، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا، اس وقت بھی آدمی کی توبہ اور آدمی کا اسلام و ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی فرصت دیا ہے، تو ایسی صورت میں جب کبھی آدمی توبہ کرے گا تو ایسی صورت میں توبہ قبول کی جائے گی۔ اور پانچویں آیت جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب تھی، پسند تھی، وہ کیا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص برا عمل کرے یا ظلم کرے اپنے نفس پر اور پھر کیا کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ رب العالمین کی ہم معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین کو وہ پائے گا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یقیناً ان تمام پانچوں آیات میں اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی شفقت اور اللہ رب العالمین جو بندوں کے اوپر مہربانیاں کرتا ہے، یہی ساری چیزیں ہیں۔ اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بہت زیادہ پسند تھی یہ 5 آیات۔ سامعین کرام، اس سورے کے آغاز میں انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے اور اس حوالے سے کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو، تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها، اور پھر تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، اور اسی جوڑے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پوری دنیا کی انسانیت کا وجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اور یہاں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھے اور بندر ہی سے انسان آئے ہیں۔ گویا کہ یہ سائنس اس طرف لوگوں کے ذہن کو لے کے جاتی ہے کہ پہلے انسان نہیں تھے، بندر تھے، اور بندر سے ہی انسان پیدا ہوئے ہیں، جبکہ یہ کلام مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہہ کر کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تعلیم دی ہے کہ جب ہم سب پوری دنیا کے لوگ، چاہے کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، تمام لوگ جب ایک ہی جوڑے سے جو ہے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہر ایک کی عزت کا خیال رکھا جائے، ہر ایک سے محبت کی جائے، اور ہر ایک سے جو ہے اچھا تعلق اور اچھا اپنا ویوہار کیا جائے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے انسانیت کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اسلام کی ہر آیات یہ بتاتی ہے کہ اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ سامعین کرام، انسانیت کے پیغام میں دوسرا پیغام یہ دیا کہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کے مال کو جو ہے ادا کر دو، ان کے مال کو اس کو سونپ دو جب وہ بڑے ہو جائیں۔ اور یہ کہہ کر کے یتیموں کے حوالے سے انسانیت کی تعلیم بھی ہے۔ ایک یتیم بچہ جس کا باپ نہیں ہوتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہی اسے یتیم کہا جاتا ہے، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی یتیمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے
انسانوں کو اور اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ایک یتیم بچہ اگر اس کا باپ مال و دولت چھوڑ کر کے جائے تو ایسی صورت میں اس کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہ کی جائے، اس کے مال کو ہڑپ نہ لیا جائے، اس کے خاندان والے اس کے مال کو لوٹ نہ لیں بلکہ ان کی حفاظت کریں اور جو ہے اس کے مال میں سے جو ہے انصاف اور عدل کے ساتھ کام لیں، اور جب وہ بڑا ہو جائے بچہ تو ایسی صورت میں سارا مال اس کو سونپ دیں۔ یہ بھی ایک انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے۔ تیسری انسانیت کی تعلیم یہ دی گئی ہے اس سورہ کے اندر، اللہ رب العالمین نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو خوشی خوشی ان کو مہر ادا کرو۔ یعنی ایک نوجوان آدمی جب کسی سے شادی کرتا ہے، کسی عورت سے کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو ایسی صورت میں مہر جو دی جاتی ہے مہر اس کا حق ہے، اور یہ جو مہر ہے بغیر مہر کے شادی بھی نہیں ہوتی، تو یہ مہر جو ہے وہ خوشی خوشی ادا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور اس طریقے سے چوتھا انسانیت کی تعلیم اللہ رب العالمین نے اس سورے میں یہ دی ہے کہ کیا کہا کہ ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں جہاں بیٹوں کا حصہ ہے تو ایسی صورت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی ایک بہت بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ آج اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے، اسلام کو برا بھلا کہنے والے، اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ یہ بات بھی اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو جو ہے زیادہ یہ دیا ہے، وراثت میں حق دیا ہے، جبکہ جو ہے عورتوں کو اور بیٹیوں کو وراثت میں کم حصہ دیا ہے۔ ان کو اسلام کا پتہ نہیں، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے باپ کا ہی مال پاتا ہے، جبکہ ایک عورت کے حوالے سے جب دیکھے جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ کا جو ہے مال سے وہ وراثت میں پاتی ہے، جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے بھی مال سے وراثت میں حق پاتی ہے، اور اسی طریقے سے جب ماں بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں بیٹے کے جو ہے مال سے بھی وہ وراثت میں حق پاتی ہے۔ اور عورت کے حوالے سے یہ کہا گیا، بیٹیوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو سنگل ملے گا، یہ اسلام کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو کیا بیٹیوں کو کم مل رہا ہے؟ تین طرف سے بیٹیاں پاتی ہیں، باپ کی طرف سے بھی پا رہی ہیں، شوہر کی طرف سے بھی پا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے بیٹے کی طرف سے بھی پا رہی ہیں۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے معزز حاضرین کہ ہم بہت بڑے ظالم بن گئے کہ اسلام کے قانون کو ہم نہیں مانتے، جب اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے جب اپنی چیزوں کو اور اپنے مال کو دینا پڑ جائے، اس موقع پر ہمیں اسلام نظر نہیں آتا۔ صرف نماز میں اسلام نظر آتا ہے، رفع الیدین کرتے ہوئے جو ہے اسلام نظر آتا ہے، آمین بالجہر کرتے ہوئے اسلام نظر آتا ہے، اور ہاتھ کہاں باندھنا ہے اس حوالے سے اسلام نظر آتا ہے۔ لیکن کتنے ہی ایسے بڑے بڑے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی ہے، لیکن ان کا حال جب دیکھیے تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنے بہنوں کا حصہ نہیں لیا ہے، سارے مال پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ بڑے بڑے لوگ بھی اس صف میں کھڑے ہیں مجرم بن کر کے، کیا جواب دیں گے؟ اگر مال ہے اور اس کے اوپر قبضہ پوری زندگی بھر کیے ہوئے ہیں تو آپ تو ظالم ٹھہرے نا، اور ظالم کی بہت سخت سزا ہے قیامت کے دن کہ آپ زندگی بھر ظلم کرتے رہے۔ بہت جو ہے شاذ و نادر ہی کوئی ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھائی جو ہے کوئی بیٹا جو ہے یا کوئی بھائی جو ہے اپنی بہن کو یا بیٹی کو اس طریقے سے صحیح معنوں میں حصہ دیتا ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے ان مال میں جو اس کے والدین چھوڑ کر کے جائیں یا وہ الاقربون ان کے رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے کہ جو وہ ان کے والدین مال چھوڑ کر کے جائیں اور اسی طریقے سے ان کے رشتہ دار مال چھوڑ کر کے جائیں۔ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس صف میں علماء بھی ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی اس معاملے میں انصاف نہیں کر پاتے۔ وراثت کے حوالے سے تقسیم کر دیا ہے اللہ نے، کس کو کتنا ملے گا، ساری باتوں کی تفصیل موجود ہے قرآن مجید کے اندر اور سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ کب کیسے اور کس حالت میں کس کو کتنا مل رہا ہے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ جب اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی تقسیم میں بھی ناانصافی کرنے والے؟
تو میں کہہ رہا تھا کہ پورے رمضان کا درس میں سمجھتا ہوں اگر ایک اس بات پر عمل ہو گیا میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا میں، اور یہ رمضان ہمارا کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس طرح کی چیزوں پر ہم انصاف نہیں کرتے ہیں۔ انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے ابا کو، اس مال میں جو ہے آپ کا جہاں حصہ بنتا ہے آپ کے بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے۔ ہاں گرچہ ان کا سنگل ہے آپ کا ڈبل ہے، تو جتنا ہے اتنا ہی، اور آپ کو جو ڈبل دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو سنگل دے دیے تو سمجھ لیے کہ اب تم اپنا جو ہے تم نے اپنا حصہ لے لیا ہے، اب ہمارے تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ڈبل اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ جو ہے آپ باقیہ زندگی جو ہے ان کی زندگی میں کسی طرح کی پریشانی آئے تو آپ ہی کو دیکھنا ہے، اسی لیے سنگل دیا گیا ہے ان کو، نہیں تو برابر دیا جاتا نا، کیونکہ آپ ہی کے اوپر ذمہ داری ہے۔ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا تو آپ ہی اس کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بہن کا طلاق ہو جاتا ہے تو آپ ہی کے گھر میں بیٹھے گی وہ۔ بہرحال تو انسانیت کی یہ تعلیم دی گئی ہے معزز سامعین۔ اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں اور ان کی پٹائی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ جو ہے زندگی گزارا کرو اور اچھی طریقے سے زندگی گزارا کرو۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر محرمات کا ذکر کیا ہے کہ محرمات رشتے کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سے رشتے ہیں جس سے شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس حوالے سے بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں رکھی جاتی ہیں کہ مسلمان اپنے بہنوں سے نکاح کرتا ہے، اور بہنوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چچا کی لڑکی، بہنوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پھوپھو کی لڑکی، اور بہنوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خالہ کی لڑکی، جبکہ اسلام میں جائز ہے۔ اور غیر مسلموں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کم وقت وہ کتنے ہی ایسے سوشل میڈیا میں وائرل ویڈیو دیکھیں گے۔ ابھی کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے، یہ غیر مسلم ہے، اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے اور اپنی بہن سے بھی نکاح کیا ہوا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں نے ایک سوشل میڈیا میں اس طرح کی ایک ویڈیو دیکھی، ایک ویڈیو اور دیکھی تھی، ایک لڑکی کو کتے سے نکاح کرایا گیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کا حال ہے۔ مونگ پینے والے اور گوبر کھانے والے کا کیا عقل ہوگا، اور ایسے لوگوں کی بات سن سن کر کے ہم اسلام کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات ہمارے ذہن میں ڈر جاتی ہے، ہاں اسلام واقعی جو ہے ایسے بہنوں کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہن کو بہن شمار ہی نہیں کیا گیا ہے، ہم ان کو بہن بنا رہے ہیں، وہ بہن نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تو پردہ کرنا ہے۔ چچا کی لڑکی اگر ہے تو جو یہ لڑکا ہے اس سے وہ جو ہے وہ پردہ کرے گی، پھوپھیری لڑکی سے بھی پردہ ہے، اسی طریقے سے ممیری لڑکی سے بھی پردہ ہے، اور خالہ کی لڑکی سے بھی پردہ ہے۔ تمام چیزوں میں وہ ہمارے غیر محرم ہیں، محرم رشتہ دار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا محرم رشتہ دار کون کون ہیں؟ اس حوالے سے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی توجہ چاہوں گا اور ہمارے نوجوانوں کی بھی توجہ چاہوں گا، چونکہ سرسری طور پر میں بیان کرنے چلا ہوں اور ہو سکتا ہے ذہن سے اتنی باتیں یاد نہ رہے۔ محرمات کی دو قسمیں ہیں، محرمات عبدیہ اور محرمات وقتیہ۔ محرمات عبدیہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام، کبھی بھی کسی بھی حالت میں وہ جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے رشتہ دار کتنے ہیں؟ 18۔ اس میں بھی 3 کیٹیگری کے ہیں۔ ایک ہے نسل والی، خاندانی والی، کیا ہے؟ مائیں، ماؤں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، چاہے سگی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو، ماؤں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹیاں، بیٹیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بہنیں، بہنوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ پھوپھیاں، پھوپھیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے خالہ، خالوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بھتیجی، بھتیجی سے کبھی نہیں نکاح کیا جا سکتا۔ بھانجی، بھانجی سے کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھانجی اور بھتیجی جو ہے وہ سگی بھتیجی اور سگی بھانجی کی بات ہے، تو ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے بالکل۔ اور اسی طریقے سے رضاعت والی 7 رشتے۔ رضاعت کا مطلب ہے کہ دودھ پلا کر کے جو مائیں بن جاتی ہیں
5 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کسی بچے کو اگر دودھ پلا دی جائے تو وہ رضائی ماں بن جاتی ہے. کم از کم 5 مرتبہ، 5 سے زیادہ جتنے مرتبہ آپ کھلا دیں، کم از کم ایک رضائی ماں بننے کے لیے 5 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کسی بچے کو دودھ پلا دے تو ایسی صورت میں وہ بچے کی وہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے رضائی ماں بن جاتی ہے. اور جب رضائی ماں بن گئی تو ایسی صورت میں اس حوالے سے بھی 7 رشتے دار حرام ہو جاتے ہیں. رضائی ماں سے بھی کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی بہن سے بھی کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی بیٹیاں سے بھی جو ہے کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی پھوپھی سے بھی کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی خالوں سے بھی کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی بھتیجے اور بھانجی سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور ایک ہے مصاہرت. شادی کرنے کی وجہ سے کچھ رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. پہلی ہے ساس. جس کسی عورت سے، جس کسی لڑکی سے ہم نکاح کریں گے اس کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی. اور دوسرا ہے کہ اس بیوی کی بیٹی جس سے دخول ہو چکا ہے، کسی لڑکی سے ہم نے نکاح کیا، اس سے سہاگرات بھی ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیٹی ہماری طرف سے نہیں، اس کا طلاق بھی سمجھ لیجیے ہو گیا، اب دوسرے سے وہ نکاح کر لی اور اس کے بچے بھی ہو گئے، ان بچوں سے بھی کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طریقے سے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، جس کو کہتے ہیں بہو کہتے ہیں آپ لوگ، بیٹے کی بیوی، بہو سے بھی کبھی بھی نہیں نکاح کیا جا سکتا. یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا. اور اسی طریقے سے باپ کی بیوی جو سگی نہ ہو، باپ کی ایک بیوی تو اپنی ماں ہوتی ہے، سوتیلی ماں ایک ہوگی جو ہے باپ کی سوتیلی، دوسری جو بیوی ہوگی وہ سوتیلی، تو ان سے بھی کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ کل جو ہے 18 ایسے محرمات ہیں جو کسی بھی صورت میں جو ہے نکاح جائز ہوگا ہی نہیں، حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، اور اس میں کتنے ہیں؟ 8 رشتے ہیں. 8 ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کتنے؟ 18. اور وقتی طور پر جو حرام ہے وہ کتنے؟ 8 ہیں. نمبر 1 سالی. بیوی کی جو بہن ہے وہ سالی کہتے ہیں اس کو، تو وہ جو سالی ہے بیوی جب تک زندہ ہے تب تک اس سے نکاح کرنا حرام ہے. بیوی اگر انتقال کر گئی یا بیوی سے طلاق ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کی بہن سے نکاح کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی، بیوی ہے پھوپھو ساس بولتے ہیں نہیں، پھوپھو ساس، تو پھوپھو ساس سے بھی نکاح وقتی طور پر حرام ہے. جب تک بیوی موجود ہے پھوپھو سے اس کی نکاح نہیں کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی، یعنی بیوی کو رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بھتیجی ہے اس کو ساتھ میں جمانا چاہ رہے ہیں، کبھی بھی جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں بیوی کے انتقال کے بعد جو ہے اس کی بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے. بیوی کے ساتھ اس کی خالہ، بیوی کے ساتھ اس کی خالہ، بیوی بھی ہے زندہ ہے پھر اس کی خالہ سے ہم نکاح کر رہے ہیں، بیوی کی خالہ سے، تو یہ بھی وقتی طور پر حرام ہے. اور بیوی کے ساتھ اس کی بھانجی، تو یہ بھی وقتی طور پر حرام ہے. اور 4 ایسے رشتے ہیں، اچھا یہ 5 ذکر کیے گئے، یہاں پر 4 ایسے رشتے ہیں جیسے ذکر کیا گیا ہے دوسرے کی بیوی. دوسرے کی بیوی، کسی کی بیوی ہے، کسی کی زوجیت میں کوئی عورت ہے تو کوئی بھی آدمی جب تک اس کا طلاق نہیں ہوتا نکاح نہیں کر سکتے، نکاح جائز نہیں ہے. نمبر 2 کہ عدت کی حالت میں غیر کی، کہ کوئی عورت جو ہے طلاق ہو گیا، عدت گزار رہی ہے دوسرے کی، اس وقت بھی کوئی دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اور نمبر 3 طلاق، 3 طلاق ہونے کے بعد ایک اپنی ہی بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ایک وقتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے نکاح کر لیتا ہے اس سے اور اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر کسی طرح سے 1-2 سال 5 سال 10 سال کے بعد جو ہے انبن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 3 طلاق دینے والے شخص کے لیے وہ حلال ہو جائے گی. تو یہ بھی وقتی طور پر کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ 8 قسم کے لوگ جو ہے حرام ہے. اب یہاں غور کیجئے کہ کیا چچا کی بیٹی آئی اس میں؟ نہیں آئی. خالہ کی بیٹی آئی؟ نہیں آئی. ماموں کی بیٹی آئی؟ نہیں آئی. تو جتنے یہ لوگ بھائی ہیں نہیں، اور نہ ہی یہ ہماری بہنیں ہیں، ہم نے یہ بہن بنا کے رکھا ہے، قرآن و حدیث میں بہن نہیں بنایا. تو محرمات اتنے ہی ہیں جتنا بیان کیا گیا، کچھ وقتی طور پر حرام ہے ہمارے لیے اور کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ نساء ہے، عورتوں کے حوالے سے ایک بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد مردوں کو قوام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض
وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ كان عليا كبيرا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء کہ عورتوں پر مرد حاکم ہیں. اللہ رب العالمین نے مردوں کو جو ہے منتظم بنایا ہے، مردوں کو گھر کا لیڈر بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے، لہذا گھر کے اندر بات اگر چلے گی اور گھر کے اندر ایک لیڈر والی حیثیت اگر ہوگی تو وہ مرد کی ہوگی. عورتیں یہ نہ سمجھے کہ کوئی مرد جو ہے روک ٹوک کر رہا ہے، وہاں نہیں جانا یہاں نہیں جانا، بغیر پردے کے نہیں گھومنا، ادھر ادھر نہیں کرنا، تو وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو یہی سوشل میڈیا کے فریڈم نے ذہن کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ وہ اس کو دشمن سمجھ رہی ہے کہ یہ مجھے ٹوکتا رہتا ہے، کوئی چیز ہماری زندگی میں کوئی فریڈم نہیں رکھا ہے، اور طرح طرح کی ان کو کوستے رہتی ہے. اور وہ عورتیں جو ہے کیا کرتی ہیں، ان کی باتیں نہیں سنتی ہیں، ان کے ساتھ زندگی جس طریقے سے گزارنی چاہیے ان کی باتیں بھی نہیں مانتی ہے، اس طرح کی زندگی نہیں گزارتی ہے، خوشگوار والی زندگی بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ میری ماں اور بہنوں، آپ کی طرف یہ میسج جا رہا ہے کہ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں اور نیک بیوی جو ہے اپنے آپ کو شمار کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر بیان کر دیا، کہا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک بیوی اور نیک عورت وہ ہے جو قانتات ہے، یعنی فرما بردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتی ہے، رسول کی فرما بردار ہے، اور تیسرے نمبر میں شوہر کی فرما بردار ہے، شوہر کی بات کو بھی مانتی ہے. نیک عورت وہ ہے جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں کہ آپ کا شوہر اگر کسی بات کا حکم دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ آپ کو اس کو ماننا پڑے گا، اللہ یہ کہ وہ کوئی ایسے کام نہ ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. اگر کہہ دے کہ بستر میں آ جاؤ تو ایسی صورت میں تمہارے اوپر واجب ہے کہ شوہر کے بستر میں آنا ہے. بہت سارے گھروں میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہے کہ شوہر کو چاہت ہے بیوی کی، بیوی کو اپنے پاس سلانا چاہتا ہے لیکن بیوی مانتی نہیں ہے، اور اس طرح سے شوہر کو ناراض کر کے وہ سو جایا کرتی ہے. یاد رکھو حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایسی بیوی جس کا شوہر اس کو اپنے بستر میں بلائے اور وہ نہیں آئے اور شوہر ناراض ہو کے سو گیا تو ایسی صورت میں رات بھر جو ہے فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. بیوی کے لیے رات بھر فرشتے بد دعا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی اور یہ کہہ دیا کہ شوہر اگر کوئی بات کہے تو تمہارے اوپر واجب ہے، سنت نہیں ہے اور نفل نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طریقے سے شوہر کی بات ماننا بھی تمہارے اوپر فرض ہے. ہاں اسی وقت فرض نہیں ہوگا جب وہ کسی برائی کا حکم دے، برائی کرنے کا حکم دے تبھی فرض نہیں ہوگا، تبھی نہیں ماننا ہے. وگرنہ کوئی بھی اچھی بات، گھریلو کام، دیگر اس طرح کی جو زندگی چل رہی ہے، کوئی بھی بات کہے تو ان کو اللہ رب العالمین نے ایک کو حاکم بنا دیا ہے، گھر کا لیڈر بنا دیا ہے، اس حیثیت سے بھی ماننا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کی نافرمانی بھی ایک بہت بڑی گناہ ہے، اس کی نافرمانی بھی بہت بڑی گناہ ہے. لہذا عورتوں کو اگر اپنے آپ کو جنتی عورت بنانی ہے، مثالی عورت بنانی ہے تو ایسی صورت میں اس بات کا خیال رکھے کہ شوہر کوئی بات کہے تو ایسی صورت میں وہ مانے اور اس کی فرما برداری میں لگ جائے. اللہ رب العالمین نے کہا فالصالحات قانتات کہ نیک عورت، نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر کی فرما برداری کرتی ہے. اور کہا کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے حوالے سے حفاظت کرنے کے لیے کہا شوہر کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، یعنی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. شوہر نہیں ہے، 2 مہینے کے لیے کہیں چلا گیا ہے کام کرنے کے لیے، شوہر نہیں ہے، کہیں ڈیوٹی میں چلا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ایک عورت کے لیے یہ واجب ہے، ایک فرض ہے کہ اپنے شوہر کے تئیں جو ہے وہ امانت دار، جو چیز اپنے شوہر نے امانت چھوڑی ہے وہ امانت میں خیانت نہ کرے.
اپنے عزت کو کہیں بھی تار تار نہ کرے، بلکہ اپنے بستر میں بھی کسی کو آنے نہ دے، یہ بتایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شوہر نے جو مال و اولاد چھوڑ کر کے گھر میں گیا ہے تو ایسی صورت میں گھر میں جو مال و اولاد ہیں، مال کی بھی حفاظت کرے اور اس طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نیک بیوی کی پہچان ہے، اور نیک خاتون اور نیک عورت کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ نیک بیوی کی یہ دو پہچان ہے۔ ایک اور حدیث یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں، کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کہ نیک بیوی کون ہے، نیک بیوی کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شوہر باہر سے گھر آتا ہے، گھر تشریف لاتا ہے، تو بیوی اپنی اداؤں سے شوہر کو خوش کر دیتی ہے، وہ نیک بیوی ہے۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر جب گھر آتا ہے، بیویوں کے اتنے نخرے اور بیویوں کے اتنے سارے ڈیمانڈز، اور اسی طریقے سے جو بیویوں نے جو بات کہہ رکھی ہے کہ وہ لانا ہے، اگر وہ چیز نہیں لائے تو ایسی صورت میں اس کو پانی تک نہیں پوچھے، اس کو صحیح طریقے سے عزت بھی نہیں دے گی جب تک کہ وہ چیز نہ آ جائے جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ تو میرے ماں اور بہنوں، آپ کے لیے ایک اور میسج جو اسی آیت کریمہ کے اندر ہے، اور اسی بات کو لے کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اور وہ عورتیں جو سر چڑھی عورتیں ہیں، جو اچھی عزت نہیں کرتی ہیں اپنے شوہر کی، نہ ہی فرما برداری کرتی ہے، وہی بات کہے تو ایسی صورت میں الٹا جواب دیتے ہیں۔ ایسی سر چڑھی عورتوں کے بارے میں کہا کہ لوگوں تم اس کو نصیحت سے کام لو، کیا ہے فعظوہن، تم ان کو نصیحت کرو، اگر نصیحت کرتے ہوئے مان جائیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ کیا کرو واہجروہن فی المضاجع، اپنا بستر ان سے الگ کر لو۔ اگر یہ بھی سبب ان کے لیے کافی ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ بھی جو ہے اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی جو ہے مرضی کے مالک بنی ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ چاہتی ہے ویسے زندگی گزرے گی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی مار مارو۔ کیا کہا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی مار مارو۔ یہاں پہ اس طرح کی مار مراد نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسی مار مارنی ہے، تو انہوں نے مسواک کی مار بتائی کہ مسواک میں جس طریقے سے مارا جاتا ہے اس طریقے سے مارا جائے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو ہے ہڈی وڈی توڑنا نہیں ہے اور اس طرح کی جو ہے جانور والی پٹائی نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے، اور اس کے باوجود معاملہ نہیں سنبھلتا تو ایسی صورت میں ثالث مقرر کیا جائے کہ دونوں طرف سے ایک اچھے انسان کو جو ہے خدمت میں رکھا جائے، دونوں طرف کی باتیں سنیں اور پھر جو ہے وہ دونوں کو ملانے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد بھی کام نہیں بنتا تو آخری اسٹیج کیا ہے؟ طلاق۔ تو اللہ رب العالمین نے طلاق پہلے اسٹیج نہیں رکھا، اتنے سارے اسٹیج کے بعد جو ہے آخری مرحلے میں کہ جب آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس سے میری زندگی بننے والی نہیں ہے، زندگی کٹنے والی نہیں ہے، خوشگوار زندگی کی کوئی راہ نہیں دکھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو طلاق دینے کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی یہ حق ہے کہ اگر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی میرا فیوچر نہیں ہے شوہر کے ساتھ، اچھی زندگی نہیں ہے، ہر دن پٹائی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور آگے پیچھے کوئی فیوچر نہیں دکھ رہی ہے، تو اس کو بھی خلا لینے کا حق اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لیکن اس کو بھی آخری اسٹیج میں یہ دیا ہے، پہلے اسٹیج میں نہیں دیا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم مرد ہیں تو مرد کے ایک عورت کے حوالے سے کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے، اور اگر ایک عورت ہے ہماری ماں اور بہنیں ہیں تو ان کو بھی اپنے حقوق جو ان کے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہیں قرآن حدیث کے تحت، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔